لیکن آج مسلمان ہے نبی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد نبی کی محفل کا ادب و احترام نہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ لوگوں آج ہمیں گھر بیٹھے آقا کی حدیث سننے ملتی ہے، اپنی مسجد میں ہر جمعے کو آقا کا فرمان سننے ملتا ہے، اپنی بستی کے اندر محفل میلاد پاک میں نبی کا فرمان سننے ملتا ہے۔ ایک دور وہ تھا، میں آپ کو بتاؤں اس محفل کا مقام کیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنا ثواب لے کے جائیں گے، آپ کتنے مقدر والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو آقا کی ایک حدیث کو سنتا ہے، سن کے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں کچھ ہی دیر بولوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا نبی کے فرمان آپ تک پہنچانے کی۔ ذرا غور سے سنیں اس محفل کی شان کیا ہے، اس محفل کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اللہ تاریخ کے اندر آتا ہے، سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو دردہ ہے۔ حضرت ابو دردہ سرکار کے صحابی ہر جمعے کو آقا کی ایک حدیث سناتے تھے دمشق کی جامع مسجد میں۔ اللہ اللہ کتنی حدیث، ہر جمعے کو صرف آقا کی ایک حدیث سناتے تھے۔ کون سناتے تھے؟ سرکار کے صحابی حضرت ابو دردہ سناتے تھے۔ جمعے کے دن سارا کا سارا دمشق مسجد میں آ جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ حضرت ابو دردہ سرکار کے صحابی آقا کی ایک حدیث ہر جمعے کو سناتے ہیں، یہ خبر دمشق سے نکلی، مکہ پہنچی اور مکہ سے نکلی مدینہ پہنچی۔ جہاں مدینے کے امیروں نے سنا اللہ اللہ، وہیں اس خبر کو مدینے کے غریبوں نے سنا، اور ایک غریب اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، خود بھی بھوکا تھا، اس کے بچے بھی بھوکے تھے، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی۔ جیسے ہی اس کی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی کو چھوڑا۔ میں اس محفل کا مقام بتانے لگا ہوں، آقا کی حدیث کی شان کیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں انعام دینے سائڈ سے ہو جائیں، انعام دینے نہیں آئے کسی بچے کے ہاتھ بھیج دیں، انعام دینے نہیں آئے کسی بچے کے ہاتھ بھیج دیں۔ ویڈیو بن رہی ہے، سارا علاقہ پورا ہندوستان دیکھے گا، جوان لڑکی مولانا کو انعام دینے آ رہی ہے، بڑی غلط بات ہے، غلط میسج جائے گا۔ اگر انعام ہی دینا ہے تو میری ماں اور بہنیں برا نہ مانے، کسی بچے کو پکڑیں اس کے ہاتھ بھجوا دیں۔ یہ نبی کی محفل ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ابو دردہ آقا کی ایک حدیث جمعے کے دن سناتے ہیں، یہ خبر دمشق سے نکلی، مکہ پہنچی، مکہ سے نکلی مدینہ پہنچی۔ جہاں مدینے کے امیروں نے سنا، وہی اس خبر کو مدینے کے غریب نے سنا، جو اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، جو کئی دن کے فاقے سے تھا، گھر میں اس کے بچے بھی بھوکے تھے، گھر میں اس کی بیوی بھی بھوکی تھی۔ اللہ اللہ تاریخ کے اندر آتا ہے، جیسے ہی اس نبی کے عاشق کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اس سے رہا نہ گیا، اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی کو چھوڑ کر اپنی شریک حیات کے پاس گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا، اے میری بیوی، میں نے سنا ہے سرکار کے صحابی حضرت ابو دردہ آقا کی ایک حدیث سناتے ہیں ہر جمعے کو، اگر تیری اجازت ہو تو میں آقا کی حدیث سننے کے لیے دمشق جا رہا ہوں۔ کنیز عائشہ صدیقہ، خدا کی قسم کنیز فاطمہ بیوی، غلام عائشہ صدیقہ بیوی جب اتنا سنتی ہے، سننے کے بعد جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر سرتاج، دولت کمانے جاتے نہیں جانے دیتی، شہرت کے لیے جاتے نہیں جانے دیتی، حکومت کے لیے جاتے نہیں جانے دیتی، بادشاہت کے لیے جاتے نہیں جانے دیتی، سونا چاندی کمانے جاتے نہیں جانے دیتی۔ اگر تم جا رہے ہو آقا کا جلسہ سننے جا رہے ہو، نبی کی محفل میں جا رہے ہو، آقا کی حدیث سننے جا رہے ہو، میری اجازت ہے چلے جاؤ۔ اگر راستے میں تمہارا انتقال بھی ہو گیا تو کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے اونچا ہوگا، کہنے والے کہیں گے یہ اس مرد مجاہد کی بیوی ہے جس کا شوہر نبی کا جلسہ سننے گیا تھا اور اس کے شوہر کے راستے میں موت کو گلے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ جاؤ اجازت ہے، نبی کا جلسہ سننے جا رہے ہو، آقا کی حدیث سننے جا رہے ہو، اگر راستے میں تمہارا انتقال بھی ہو گیا تو کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے اونچا ہوگا، کہنے والے کہیں گے یہ اس مرد مجاہد کی بیوی ہے جس کا شوہر نبی کا جلسہ سننے گیا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ نبی کے عاشق نے جب اتنا سنا
سنا. آج ہم اپنے گھروں سے چل کر نہیں آتے, جاتے ہیں تو نبی کی محفل کا مذاق بناتے ہیں, اور وہ آقا کی حدیث کا مفہوم نہیں سنتے, نبی کا فرمان نہیں سنتے. اے لوگوں, بڑی قیمتی محفل ہے, آیا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو, ورنہ مت آیا کرو. جیسے ہی اس نبی کے عاشق نے اتنا سنا, اپنی بیوی سے آخری ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد مدینے کے کسی چوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا. جانتے ہو کس لیے کھڑا ہوا؟ کوئی سواری ملے اس پر بیٹھ کر دمشق جایا جائے, کوئی اونٹ ملے اس پر بیٹھ کر مدینہ جائے دمشق جایا جائے, کوئی گھوڑا ملے اس پر بیٹھ کر دمشق جایا جائے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا ملے اس کے ساتھ دمشق جایا جائے. صبح سے تو پہر ہو گئی, نہ کوئی اونٹ ملا, نہ کوئی گھوڑا ملا, نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ملا جس کے ساتھ دمشق کا سفر کیا جائے. کہاں مدینہ ہے, کہاں دمشق ہے, طویل سفر ہے. پریشانیوں نے کہا رک جا, پریشانیوں نے کہا رک جا, مصیبتوں نے کہا رک جا, بچوں کی محبت ہاتھ کی ہتھکڑیاں بن کر کہنے لگی رک جا, بیوی کی محبت پیر کی بیڑیاں بن کر کہنے لگی رک جا. لیکن نبی کا عشق کہہ رہا تھا چل جا, نبی کا پیار کہہ رہا تھا نکل جا, نبی کی محبت کہہ رہی تھی بڑھ جا, اس لیے کہ تجھے کامیابی گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملے گی, کامیابی ملے گی تو نبی کا جلسہ سننے سے ملے گی, کامیابی ملے گی نبی کی حدیث سننے سے ملے گی. اللہ اللہ, جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا اس سے رہا نہ گیا, اس نے اکیلے تنہا مدینے سے دمشق کا سفر شروع کر دیا. اب ذرا جملے سنے, اللہ اللہ, چلتے چلتے اس کے پیروں پر برف آ گیا, پیروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. ذرا آج بتاؤ ہمارے پیروں سے کتنا خون نکلتا ہے, ہم اتنی دور تک جاتے ہیں, ہم اپنے گھر تک نہیں آتے. اس نے اتفاق دیکھے, جس دن اس کو دمشق کی سرحد و سیما نظر آئی, دمشق کے اندر پہنچا, اس نے اتفاق دیکھے وہ دن جمعے کا تھا. سبحان اللہ. جیسے ہی دمشق میں پہنچا, علماء کرام کی دمشق پہنچا, وہ دن جمعے کا تھا. خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا, کہنے لگا میرا مقدر ہے, دن بھی جمعے کا ہے, آقا کی حدیث بھی ہے. وہ کس لیے آیا؟ دولت کمانے نہیں آیا, حکومت کے لیے نہیں آیا, آقا کا جلسہ سننے کے لیے آیا, نبی کی حدیث سننے کے لیے آیا. اللہ اللہ, تاریخ بتاتی ہے دمشق کے اندر پہنچا, کسی سے معلوم کیا جامع مسجد کہاں ہے. اس کا مقصد کسی خرافات کا نہیں تھا, نبی کی حدیث سننے کا تھا. اللہ اکبر مسلمانوں, کسی سے سوال کیا جامع مسجد کہاں ہے, کہا وہ جو سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے جامع مسجد کا گیٹ ہے. خوشی کے مارے آگے بڑھا, دمشق کی جامع مسجد میں انٹری کرتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے, اور چاند سے چہرے والا منبر پر کھڑا ہے, دعا ہو رہی ہے, لوگ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ بھی جا کے شریک ہو گئے, انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, یہ بھی دعا میں شامل ہو گئے. سارے کے سارے آمین آمین کہہ رہے ہیں. اچانک دعا ہی کے درمیان انہوں نے اپنے برابر والے سے معلوم کر لیا, میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ جلسہ کب ہوگا, ابو درداء آقا کی حدیث کب سنائیں گے؟ میں بڑی دور سے نبی کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کسی سے سوال کیا, کسی سے معلوم کیا, جواب دینے والے نے جواب دیا, اے میرے بھائی تمہیں آنے میں دیر ہو گئی, جلسہ مکمل ہو گیا, حدیث مکمل ہو گئی, اسی لیے تو دعا کی جا رہی ہے. جلسہ مکمل ہو گیا, آج تمہیں حدیث سننے نہ ملے گی. اس نبی کے عاشق نے اللہ اللہ جب اتنا سنا, اس کے رونے کی آواز بڑی, اور اتنی زور سے وہ رویا, اس کے رونے کی آواز کو منبر پر کھڑے سرکار کے صحابی حضرت ابو درداء نے سن لیا. جیسے ہی حضرت ابو درداء نے اس کے رونے کی آواز کو سنا اور اشارہ کر کے کہا راستہ دو, میں آنے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آنے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, ہزاروں کے مجمع نے راستہ دے دیا. سرکار کے صحابی آگے بڑھے اور اس نبی کے عاشق کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو پکڑا, چوم لیا, اس کی پیشانی کو چوم لیا, اس کو گلے سے لگا دیا. جملہ آ رہا ہے مسلمانوں سنو, سرکار کے صحابی نے اس کو گلے سے لگایا, اور گلے سے لگانے کے بعد کہا اے میرے بھائی جلدی بتا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس لیے کہ مجھے تیرے جسم سے میرے آقا کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت.
کہا میرے بھائی جلدی بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے مجھے تیرے جسم سے میرے آقا کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جلسوں سے بھاگنے والوں، جلسوں میں رکاوٹ بننے والوں، آقا کی حدیث نہ سننے والوں، آقا کی حدیث سننے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آقا کی حدیث جس کو سننے نہ ملے اور جو دل میں تمنا رکھتا ہو نبی کی حدیث سننے کی، اس کو آقا کی حدیث سننے نہ ملے، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ جیسے ہی حضرت ابو دردہ نے اتنا سنا، کہا حضرت بات یہ ہے میرے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی، آپ ہر جمعے کو دمشق کی جامع مسجد میں ایک حدیث سناتے ہیں، میں اسی حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں، گھر سے میں بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، میں کئی دن کے فاقے سے ہوں۔ حضرت ابو دردہ نے اتنا سنا، کہا میرے بھائی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آج تجھے حدیث سننے نہ ملی تو کیا ہوا؟ آج کے دن تو تجھے حدیث سننے مل جائے گی، اور اگر آج کے دن سے پہلے تیرا انتقال ہو گیا، آج کا دن تو پکڑ نہ پایا، آج کے دن سے پہلے تیرا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی تم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن تجھ کو حدیث پاک سننے والوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب اسلام میں اچھی نیت پر بھی پورا ثبات۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، اور جواب سے بولے یا رسول اللہ۔ کہا جس مذہب اسلام کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب اسلام کے دائرے میں جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اچھی نیت رکھنے پہ بھی اس کو مکمل ثواب ملتا ہے۔ اے لوگوں، جب آقا کی حدیث سننے نہ ملے اس کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے، تو اس کے مقام کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی کا جلسہ کئی گھنٹے سنتا ہے، جو آقا کی حدیث سے سنتا ہے، اس لیے جب موقع ملے آقا کی حدیث سنا کرو، نبی کا فرمان سنا کرو۔ اس لیے کیونکہ میرے آقا جب دنیا میں آئے، آقا نے اپنی امت کو کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، لیکن آج نبی کے غلام نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کھڑے کھڑے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا تھوڑی دیر اور توجہ چاہوں گا، ذرا جی لگا کے محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، کس کے آنے کی دوار میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، تاکہ شیطان کے دندان اکٹھے ہو جائیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں۔